السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ 2024 جو جنرل الیکشنز ہیں ان کا بہترین انعقاد کرایا گیا. اس کے پرامن انعقاد کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ آ رہے ہیں، اور مختلف سیاسی رہنما جو اپنی پارٹی پوزیشن سے استعفے دے رہے ہیں، اپنے عہدوں سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے ابھی اب سے کچھ دیر قبل اپنی پارٹی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست سے علیحدگی کا اختیار کر لیا. اور وہ پریس کانفرنس نہیں بلکہ ایک ٹی وی انہوں نے ٹویٹر پر جو ہے ایک ٹویٹ کر کے سیاست سے علیحدگی اختیار کی. سراج الحق صاحب اپنی پارٹی پوزیشن سے مستعفی ہو چکے ہیں. امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بھی جو ہے اپنی پارٹی پوزیشن سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ عمل تیز ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے کال کی کہ آپ لاہور آئیں، ہم آپ کو طیارہ بھیجتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ناراض سے نالاں ہیں ان سے کافی زیادہ. اس کے بعد بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اس میں بھی کوئی معاملات طے کیے گئے لیکن حتمی ان کو شکل نہیں دی جا سکی. اور کچھ جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت جیت چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر، لیکن اب ان کو پکڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل کروایا جا رہا ہے. وہ جیسا کہ وسیم قادر صاحب کو نے 117 سے جیتے، پھر ان کو اب پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل کروا دیا گیا. عثمان چدر صاحب ہیں جو کہ پی پی کی سیٹ پر جیتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب نوید ستی صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اب مزید کتنے استعفے آنے والے ہیں اور حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ اب تیز ہو چکا ہے. کون حکومت بنانے جا رہا ہے؟ کیا مخلوط حکومت بن رہی ہے یا کسی ایک پارٹی کو میجورٹی دے کر اس کو لایا جا رہا ہے؟ جی نوید صاحب، اب مزید کتنے استعفے آنے والے ہیں؟ دیکھیں، استعفے آنے والے تو نہیں ہیں، استعفے زبردستی لیے جاتے ہیں اور زبردستی جو ہے نا اٹھائے جا رہے ہیں. یہ تو میرے خیال سے بچہ جانتا ہے. اور آپ نے بات کی جہانگیر خان، ابھی میرے پاس میسج آیا کہ پرویز خٹک نے بھی اپنی اکلوتی جو پارٹی ہے اس سے استعفیٰ بھی دے دیا، سیاست سے بھی کنارہ کشی کر لی. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو تھوڑی دیر پر پتہ چل جائے گی. لیکن ذرا جب جہانگیر خان ترین دے رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ جہانگیر خان ترین نے جو لودھرا میں جس خاتون کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم ہوا، اب وہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین جو اپنے آپ کو بڑے قد کاٹ کا، شاید پی ٹی آئی کے لوگ بھی بہت سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن بہت بڑی، اگر وہ مشکل وقت میں خان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج ان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. اسی طرح جو ہے امیر حیدر ہوتی ہے، وہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نائب صدر ہیں اور انہوں نے ٹکٹ تقسیم کیا اور انہوں نے شکست تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے بھی استعفے دے دیے. اور سراج الحق صاحب کیونکہ ظاہر امیر جماعت اسلامی کا اب نیا تقرر ہونا ہے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور پرویز خٹک نے اگر استعفیٰ دے دیا، اب مولانا فضل الرحمان رہ گئے ہیں، لیکن وہ مطلب سیاست میں سمجھے جاتے ہیں کہ مشرف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، جو مرضی ہو، انہوں نے اس بات پہ نہیں کرنا. اب لیکن اس بات پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. ہاں مطلب ایک سیٹ بھی نہیں ملی. جو نور عالم خان ہیں بیسیکلی وہ شکست ان کو نظر آ رہی ہے، دیوار پر لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر ڈیفینیٹلی اب ان کو بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ گئے اور وہ اس وقت عمران خان کے خلاف بولتے رہے. تو اب بھی یعنی مولانا فضل الرحمان نے اپنے ذاتی بندے سے کہا کہ جناب آپ کو بھی 2 سیٹیں مل گئی. اس نے کہا 1-2 بندے میرے جو وہ ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ میرے نہیں ہیں. تو نور عالم خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ جیت گیا اس کو میں اگر روکوں گا بھی تو وہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا. تو یہ وہ آن نہیں کر رہے اس کو. اچھا، اب آ جاتے ہیں اوور آل جو بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ نہیں بنیں گے تو شہباز شریف کو بھی نہیں بنانا چاہتے. بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو بن جائے اور پنجاب میں مریم نواز کو وہ وزیر اعلیٰ بنا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدر پاکستان جناب ان کو بنانے کو بھی کچھ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ سارے نوٹیفیکیشن اور ساری چیزیں جو ہے وہ صدر پاکستان کرتا ہے تو بلاول بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. قد کاٹ آپ کا پھر بھی بڑا ہوگا کیونکہ نام آپ کا جو ہے وہ 4 دفعہ وزیر اعظم وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ مارل گراؤنڈ بھی آ جائے گا. اور لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بازید ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ میجورٹی ہماری پارٹی کے پاس ہے تو میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو شہباز شریف صاحب کیا بن پائیں گے وزیر اعظم؟ ویسے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کرنل صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے نواز شریف کو یہ علم ہے کہ گزشتہ 16 برسوں میں 16 برس کہہ رہے ہیں 16 ماہ 16 برس ہی لگ رہے ہیں کہ 16 ماہ میں جو شہباز شریف نے نون لیگ کے ساتھ کیا، آج نون لیگ اب اگر میں دیکھوں تو نون لیگ بری طرح سے اس کو شکست ہوئی ہے، بری طرح سے. ابھی پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی جس میں ہم نے بتایا کہ 24 یعنی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلا ہوا ہے، اور ووٹوں کو مسترد کر کے جیتنے والے کے جو ووٹ ہیں اس سے کم ہے، مسترد ہونے والے زیادہ ہیں. تو اس سے سامنے نظر آتا ہے، بچے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ووٹ جیتنے والا جو ہے اور ہارنے والا جو ہے وہ اس کے 500 ہیں اور مسترد اس کے 2000 ہو رہے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا چکوال میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا
کہ 24,500 ووٹ جو ہے وہ کر دیے گئے، مسترد کر دیے گئے صرف غلام عباس کو جتانے کے لیے، کیونکہ وہ میاں منشا کا بندہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو یہ عجیب و غریب طرح کی صورتحال ہے. ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم ہے، میرے خیال سے انہوں نے اس سسٹم پہ تماچا مارا ہے اور اس الیکشن کمیشن پہ بھی تماچا مارا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے جو سیٹ دی گئی ہے، میں اخلاقی جواز پیش کرتے انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سیٹ رکھوں، یہ تحریک انصاف کی سیٹ ہے. اور انہوں نے کہا جی واپس جو ہماری جیتی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی وہ مہربانی کریں واپس کر دیں. اور پھر باقر نجوی کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ایک آ گئی ہے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ جی فارم 45 کے تحت معاملہ ہی فارم 40 تحت کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ لوگوں کے پاس ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا. یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے. میں ایڈ کر دوں کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے کہ اگر فارم 45 کے تحت ایک کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے اور فارم 47 جو آر او ایشو کرتا ہے اس کے تحت وہ ہار رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہار رہا ہے، بلکہ وہ فارم 45 کا جو رزلٹ ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، فارم 47 کا نہیں، کیونکہ وہ فارم 45 سارے کو ایڈ کر کے فارم 47 بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک دھاندلی جو ہے، یعنی کہ اتنے میسو طریقے سے کی گئی، اتنے میسو لیول پر کی گئی ہے کہ 26 ہزار ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور پھر 250 کے مارجن سے 300 کے مارجن سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ہرا کر کہیں پر انڈیپینڈنٹس کو جتایا گیا، کہیں پر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا. اور ستی صاحب اب چونکہ الیکشن تو ہو چکے، ریزلٹس بھی آ گئے، اب جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں وہ اپنی آخری آرام گاہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جا کر وہ بیٹھ رہے ہیں. وہ کل وسیم قادر صاحب کی ویڈیو آئی، عثمان چدر صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے مل کر پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے، وسیم قادر صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے مریم نواز سے ملاقات کے بعد. یہ جیتے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ہیں، لیکن جا کے بیٹھ اب وہ پی ایم ایل این کے سپورٹ میں رہے ہیں. اور ادھر ان کے بارے میں ان کی تو ضمیر ہم سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ووٹ دیے انہوں نے ضمیر بھیج دی، لیکن شرم تو آنی چاہیے میرے خیال سے اس پارٹی کو جس کو ضرورت پڑ گئی ہے عمران خان کے ووٹوں کی. عمران خان کے خلاف جس طریقے سے یعنی کیسز کے فیصلے ہوئے، آپ اندازہ کریں کہ الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے ان کو کوئی 30 سالوں کی سزا سنا گیا، اور یہ بتایا گیا لوگوں کو دیکھیں جی 30 سال کی سزا ہوگی، وہ تو باہر آنے والا نہیں ہے، تاکہ اس کے جو امیدوار ہیں وہ بھی مایوس ہو جائیں اور ووٹر بھی مایوس ہو جائے. لیکن ووٹر نے اپنا غصہ، اپنی نفرت نکالی ہے. اور تاریخ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ وہ ناقدین بھی کہہ رہے ہیں جو پہلے چیخ کر جو ہے وہ ان کے فیور میں کرتے تھے، پوری کمپین چلاتے تھے. آج وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک تاریخ رقم کر دی ہے عمران خان کی سپورٹ میں ووٹرز نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے لیے ووٹر نکلا تو اس کے بعد پھر اس ووٹ کو بھی چرایا گیا، تو اس سے بڑی اس ملک میں عوام کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ عوام نے نفرت نکالی اپنی، اس نفرت کو بھی چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کو عمران خان کے ووٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے جو اپنے بڑے دعوے کر رہے تھے. آج اگر نواز شریف کی مورل گراؤنڈ پہ تو کہاں پہ کھڑے ہیں کہ جو بڑے دعوے جس طرح ان کو لایا گیا تھا، پہلے ہی ان کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا جناب، سارا کچھ ہو رہا تھا، ان کو عدالتیں لگتی نہیں تھی، پہلے جج بھی کھڑے ہو جاتے تھے جناب میاں صاحب آ رہے ہیں، اور ایئرپورٹ پر لے جا کر وہ رجسٹریشن کرائی تھی، دستخط ہوئے تھے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا نواز شریف اکیلا دوڑ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے. یعنی آپ اکیلے دوڑے کم از کم پہلے نمبر پہ آ جائیں نا، اب وہ تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے. دوسرا دیکھیں کہ تحریک انصاف نے جو ابھی چلو ان کی دھاندلی سمیت جو ہوگا وہ 1,90,00,000 ووٹ لیا ہے جو ابھی، لیکن گراؤنڈ پہ جو فارم 45 جو بھی دیکھیں 2.25 کروڑ سے زائد ووٹ لیا گیا ہے. تو پھر بھی تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے جس نے کوئی 80 لاکھ کے قریب لیا. نون لیگ جو ہے وہ 1,30,00,000 بتا رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا ایک ووٹ بڑا ہے، ووٹ 6 کروڑ پڑا ہے، 6 کروڑ ووٹر نکلا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی حلقے میں 24، کسی میں 25، کسی میں کتنا مسترد کر دیا گیا. ابھی جو ظاہر ہے چیزیں سامنے آ رہی، بتایا جا رہا ہے کہ جناب بلاول بھٹو ہوں گے وزیر اعظم، جس کے لیے نون لیگ خود چاہتی ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. ہم پنجاب پہ فوکس کریں، پنجاب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، بری طرح سے ہمیں شکست ہوئی ہے. آل دو کہ جس طریقے سے ہمیں عمران خان کے ووٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اب عمران خان کا ووٹ لینے کے بعد ان لوگوں کو اٹھا کے رات کو لایا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ کیا کریں گے، یا ان لوگوں کو پہلے مینج کی. دیکھیں دونوں صورتحال میں اگر عمران خان کے ووٹ لینے والا شخص بے شک پہلے ملا ہوا تھا یا اب ملا ہے، دونوں صورتحال میں نواز شریف کو عمران خان کی ووٹوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس کا مطلب ہے تو اسی بات پہ تو میرے خیال سے ڈوب کے مار جانا چاہیے کہ آپ کی یہ پوزیشن ہے. آپ یہ الزامات کسی اور پہ لگاتے تھے، اب آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. ابھی بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے جناب وہ سرفراز بگٹی جو پہلے فکس میچ تھا اب ان کو وہاں پر فکس کیا جا رہا ہے. چند دن پہلے ہی الیکشن سے پیپل پارٹی میں شامل ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے پہلے میں نے پی ایم ایل این میں شامل ہونا تھا، لیکن پھر مجھے کہیں سے حکم آیا. آئین کچھ اور کہتا ہے کہ وہ شخص جو نگران حکومت کا حصہ ہو، نہ وہ خود نہ اس کی کوئی فیملی،
دیکھیں نا. لیکن یہ آئین میں ایسا نکالتے ہیں کہ پہلے استعفیٰ 1 منٹ میں پہلے دے دیا تو یہ شاید نکل گیا. اب یہ پوزیشن ہو رہی ہے. ناصر حسین شاہ کی بتایا ہے کہ جناب سندھ میں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, ان کے لیے کافی دیر چیزیں جو ہے ان کے لیے تیار ہیں. عدی جو ہیں وہ ان کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور ان کے لیے وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں. تو مریم نواز کا پنجاب میں کیونکہ پتہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہو رہا ہے, اور شہباز شریف کو ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو فی الحال لالچ دے کر بندے شندے تڑوانے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور بعد میں نون لیگ کے اندر سے بڑے تگڑے تگڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلاول کو بنایا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی کسی چکر میں پھنسا لیا جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئینی عہدے لیتی ہے اور نون لیگ بری طرح سے پاس جاتی ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اپنے پاس رکھیں, بری طرح سے شکست جو ہوئی ہے اس کو کیسے مینیج کریں. اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بتایا جا رہا ہے کہ علی من گنڈا پور پر مکمل طور پر کچھ ایریاز میں جو ہے وہ ہوا ہے, لیکن کچھ حلقوں میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشتاق غنی جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں, وہ سابق اسپیکر رہے ہیں کے پی کے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا, 2-4 نام اور بھی آ رہے ہیں, لیکن فی الحال یہ 4 وزیر اعلیٰ اور یعنی پی ایم بھی کلیئر ہو گیا آلموسٹ کہ یا بلاول بھٹو ہوں گے یا شہباز شریف ہوگا. تیسرا کوئی بن نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس قدر یعنی اخلاقی طور پر تو بنانا چاہیے تھا پارٹی کو جو سب سے زیادہ مینڈیٹ لیا جس نے, اور پوری دنیا میں تمام آبزرور پورے انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے, چیخ کے بتا رہا ہے, لیکن میاں صاحب جو ہے وہ اٹھ نہیں پا رہے. مطلب ان کے اتنا وزن پڑ گیا ان کے اوپر, اب وہ اٹھ نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں بس میں لیٹ کے ہی جناب شاید وہ وزیر اعلیٰ جناب وہ صدر پاکستان بن کے وہ آخری آرام کا جو ہے نا اس کے بعد وہ لینا چاہتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ موجودہ صورتحال تھی, آپ تک آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.